ایک طرف غزہ سے آنے والی دلدوز تصویریں ہیں اور ذہن ابھی تک انہی تصویروں میں پھنسے ہوئے ہیں، انہی تصویروں کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہی تصویروں کے غم کے حصار میں مقید اور محصور ہیں کہ جہاں بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، زندگی کے ہر طبقے سے وابستہ انسانوں کے ساتھ وہ درندگی کی گئی کہ جس کی مثال شاید ہی انسانی تاریخ میں ملتی ہے کہ جب سروں کے مینار تعمیر کیے جاتے تھے، جب اس طرح کا جو ظلم ہوتا تھا کہ جو تاریخ میں علامت، استعارے اور محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، وہ تقریباً سارے مظالم غزہ میں ڈھائے گئے۔ تو دوسری طرف ایران میں ان 150 سے زیادہ بچیوں کی آنے والی سامنے تصویر جو ہے وہ بھی اس غم کو بڑھائے ہوئے ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری تصویر سامنے آئی ہے، اور وہ تصویر مشرق کی ہے نہ مغرب کی ہے، وہ ہمارے اپنے اس خطے کی ہے، اور وہ اس علاقے کی ہے کہ جسے ہم خطۂ کشمیر کہتے ہیں، کہ جو ایک انسانی المیوں کی ایک آماج گاہ بن کر رہ گیا ہے۔ 78-79 سال سے وہ بالکل ایک رزمیہ داستان بن کر رہ گیا ہے، ایک رزمیہ اور تربیہ اور المیہ داستان کا ایک عنوان بن کر رہ گیا ہے۔ یہ اتنی دلدوز تصویر ہے کہ جو اگر مشرقی اور مغربی جرمنی کی دوریوں کے زمانے میں، یعنی سرد جنگ کے زمانے میں سامنے آئی ہوتی، جو کسی یورپی، مشرقی یورپ اور مغربی یورپ کی تقسیم کے دوران اس وقت سامنے آئی ہوتی، تو شاید ابھی اس پر کتنے ہی گیت لکھے گئے ہوتے، اس پر کتنی ہی جو بیسٹ سیلر ناول لکھے گئے ہوتے، اور اس کے حوالے سے انسانی حقوق کی تنظیموں نے کتنے ہی اجلاس منعقد کر کے انسانوں کے لیے آسانیاں اور سہولتیں پیدا کرنے کی جو مطالبات کیے ہوتے، کتنے ہی قراردادیں منظور کی گئی ہوتی۔ لیکن یہ تصویر چونکہ ایک ایسے علاقے کی ہے کہ جس کا مکینیکل فالٹ وہی ہے جو غزہ کی تصویروں کا ہے، جو غزہ کے لوگوں کا ہے، جو ایران کے لوگوں کا ہے، اس لیے یہ تصویر بھی دنیا میں شاید کسی ترازو میں نہ تلے اور نہ چڑھ سکے۔ یہ تصویر کیرن کے علاقے کی ہے کہ جہاں دریائے نیلم جو ہے وہ کشمیر کے لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، بڑی حقارت کے ساتھ، بڑے ظالمانہ انداز سے وہ ایک بے نیازی کے ساتھ گزرتا ہوا کشمیر کے لوگوں کو تقسیم کرتا ہے۔ یہ ایک یہاں جو کنٹرول لائن ہے اس کا نام دریائے نیلم ہے۔ یہ کنٹرول لائن وہ خونی اور بدترین لکیر ہے کہ جو مختلف شکلوں سے کشمیریوں کو تقسیم کرتی ہے، خونی رشتوں کو تقسیم کرتی ہے، قبیلوں کو تقسیم کرتی ہے، برادریوں کو تقسیم کرتی ہے، اور جذبات کو تقسیم کرتی ہے۔ یہاں کیرن کا وہ مقام ہے کہ جہاں دریائے نیلم کی صورت میں یہ تقسیم ہوتی ہے، اور یہاں کنٹرول لائن کا جو نام ہے، جو اس کی شکل ہے، وہ ایک نیلگوں خوبصورت دریا کی صورت میں موجود ہے۔ یہاں جو آزاد کشمیر کا کیرن ہے، وہاں ایک خاندان بیٹھا ہوا ہے کیمرے لے کر، موبائل لے کر، اور جو مقبوضہ علاقے کا کیرن ہے، جہاں بھارت کا سکہ چلتا ہے، جہاں بھارت کا پرچم لہراتا ہے، وہاں ایک میت ہے اور اس کے ساتھ سوگواران ہیں، وہ اس کو آخری رسومات کے لیے لے جا رہے ہیں، تدفین کر رہے ہیں۔ لیکن مظفر آباد سے آنے والے یہ چند لوگ جو ہیں وہ آہو بکا کر رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں، وہ اپنے اس عزیز کا آخری دیدار کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ موبائل کو زوم کر کے وہ اس کا آخری دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ میت رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک تصویر ہے کہ جس نے انسانی ضمیر کو، اگر وہ ضمیر کہیں موجود ہوتا تو ہلا کر رکھ دیا ہوتا، جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہوتا۔ یہ ایک ایسے خاندان کی کہانی ہے،
یہ ایک گھر کی کہانی ہے بظاہر، لیکن یہ گھر گھر کی کہانی ہے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے، یہ ایک ایسے خاندان کی کہانی ہے کہ جو 1999 میں جب کشمیر میں ایک تحریک شروع ہوئی، ملیٹنسی شروع ہوئی، تو اس کے نتیجے میں جو پھر تک جو ہجرتوں کا عمل ہوا، جو نقل مکانی کا ایک عمل شروع ہوا، تو اس میں جو کیرن سے ایک گھرانہ ہجرت کر کے مظفر آباد میں آ کر آباد ہوا، راجہ اظہار خان کا خاندان تھا۔ راجہ اظہار خان 90s میں، اگر جو اہل صحافت ہیں یا جو کشمیر کے اس کام سے وابستہ لوگ ہیں وہ اس نام سے بخوبی واقف ہیں، مہاجرین کی تنظیموں کے وہ عہدیدار بھی تھے، اور جب کبھی کوئی ڈیلیگیشن باہر سے آتا تھا یا ملک سے آتا تھا یا ملک سے باہر سے آتا تھا تو وہ بریف کرتے تھے، وہ مہاجرین کے مسائل بیان کرتے تھے، وہ ان حالات کا تذکرہ کرتے تھے جن کی وجہ سے ان کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ یہ راجہ اظہار خان جب آزاد کشمیر آئے تو ان کا ایک جو بیٹا ہے راجہ لیاقت علی خان، وہ کیرن میں اپنے چچاؤں کے پاس رہ گیا، جنہوں نے اس کی تعلیم و تربیت کی، اور یہاں تک کہ وہ نوجوان جو ہے اسی 37 برس تک اسی بچھڑے ہوئے اور اسی کرب انگیز ماحول میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے دور تعلیم حاصل کر کے وہ پھر تحصیلدار کے منصب پر فائز ہوا۔ ادھر آزاد کشمیر میں ان کا پورا گھرانہ موجود تھا، لیکن راجہ لیاقت وہاں تھے دوسرے کیرن میں، اور یہ چند گھنٹوں کی مسافت تھی، یہ اگر کنٹرول لائن عبور کی جائے تو یہ چند منٹوں کی مسافت تھی کہ جو 37 برس پر کیا صدیوں پر محیط ہو کر رہ گئی، اور یہاں تک کہ راجہ اظہار خان وفات پا گئے۔ ان کے خاندان میں مظفر آباد میں بہت سی جو لوگ ہیں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، لیکن راجہ لیاقت وہاں ایک دکھ اور کرب کی ایک آگ میں سلگتے رہے، یہاں تک کہ ان کو بھی دائی اجل کی طرف سے کو انہوں نے بھی لبیک کہا، بلاوا آ گیا، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جو ان کے بہن بھائی مظفر آباد میں مقیم تھے وہ محض ان کی میت کا اور ان کے سفر آخرت کا دیدار کرنے کے لیے اور اس کو دیکھنے کے لیے مظفر آباد سے کئی گھنٹے کا سفر طے کر کے کیرن گئے، لیکن کیرن میں بھی وہ بے بسی کی ایک تصویر بن کر رہ گئے۔ وہ صرف اس میت کو دیکھ سکتے تھے، وہ صرف اس میت کی یاد میں، وہ اپنے اس عزیز کی یاد میں آہو بکا کر سکتے تھے۔ وہاں بھی وہ نہ اس کا ماتھا چوم سکتے تھے، نہ اس کے تابوت کو ہاتھ لگا سکتے تھے، نہ اس کو ایک دوسرے کے اپنے عزیز و اقارب کے کندھوں پر سر رکھ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے رو سکتے تھے، اور نہ اس پہ اپنے اس عزیز کو وہ کی لحد پر اور اس کی قبر پر وہ مٹی ڈال سکتے تھے۔ یعنی ایک بے بسی کی ایک کیفیت تھی کہ ایک خاندان چند منٹ کی دوری پر سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اس میں شریک نہیں ہو سکتا تھا، وہ غم بانٹ نہیں سکتا تھا۔ یوں دونوں جو اس قضیے کے جو وکٹم ہیں، فریق ہیں، وہ دونوں اپنی اپنی بے بسی کی ایک تصویر بنے ہوئے ہیں۔ اس تصویر کے اندر اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، جہاں پھر وہ آہو بکا جاری ہے آزاد کشمیر کے کیرن کی طرف سے اس خاندان کی، اس گھرانے کی، اور دوسری طرف بھی ایک آہو بکا کا ماحول اور منظر ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے، اور کشمیری اس کا آج سے شکار نہیں ہے، یہ 1947 سے ہی یہ ایک جبر کا ایک ماحول ہے، اور 2019 جو 5 اگست ہے اس کے بعد تو جو تھوڑے بہت رابطے تھے خاندانوں کے درمیان، منقسم خاندانوں کے درمیان، وہ بھی ختم ہو کر رہ گئے۔ اب تو ٹیلی فون کی جو یعنی جس جدید دور نے، جن سہولیات نے، جس ٹیکنالوجی نے لوگوں کو، دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے، اس کے استعمال پر بھی پابندی ہے کشمیریوں پر، کہ اگر پاکستان سے، آزاد کشمیر سے کوئی ٹیلی فون کسی کشمیری کو جاتا ہے تو پھر اس کا یا تو انجام تھانے میں یا جیل میں، یا پھر اس پر غداری کا مقدمہ لگتا ہے۔ تو اس طرح لوگوں نے رابطے ہی ختم کر دیے ہیں اپنے عزیز و اقارب کی یعنی بہتری کے لیے، ان کے مفاد میں، ان کی زندگیوں کے اور ان کے بہتر اور محفوظ مستقبل کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ رابطے ہی ختم کر دیے ہیں۔ تو یہ اپنی نوعیت کا ایک الگ ہی ایک ٹریجڈی ہے
ایک ٹریجک کہانی ہے اور ایک ایسا خطہ ہے کہ جس میں یہ اس طرح کا ماحول پایا جاتا ہے کہ جہاں انسانیت کی تکریم بھی نہیں کی جاتی، انسانیت کو سپیس بھی فراہم نہیں کی جاتی، جہاں انسانیت کو، انسانی رشتوں کو، دکھوں کو، کرب کو، اس کو بھی ایک پولیٹیکل اینگل سے دیکھا جاتا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جو کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے جو موقف ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں، اور نہ جانے کب اس میں اس سارے ماحول میں ایک بدلاؤ آتا ہے، ایک تبدیلی آتی ہے، اور دونوں طرف کب رابطے بحال ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایک عمل ہے کہ کشمیریوں کے درمیان، بالخصوص منقسم خاندانوں کے درمیان ایک روابط کا اور دکھ اور خوشیاں شیئر کرنے کا، اس ماحول کو کسی حد تک بحال ہونا چاہیے کہ اس ماحول کو آپ منجمد رکھ کے، فریز رکھ کے، آپ حقیقت میں انسانیت کی توہین کرتے ہیں، انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں، اور انسانیت کے لیے اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ محض چند منٹ کے جو فاصلے پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ خوشی اور غم کے جو لمحات ہے وہ شیئر نہیں کر سکتے۔ تو یہ اب ان تنظیموں کی ذمہ داری ہے، انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے، اور اس آزاد میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیریوں کے اس دکھ اور اس کرب کو دنیا کے سامنے اجاگر کرے، تاکہ پاکستان اور بھارت کے جو معاملات ہیں وہ تو 78 برس میں 80 سال ہو گئے، وہ اس انداز سے حل نہیں ہو سکے جیسے دونوں ملک چاہتے تھے، لیکن کم از کم یہ جو ایک کھڑکی کھلی تھی ایک پیس پروسیس کے ذریعے کشمیر کے منقسم لوگوں کے درمیان، اس کھڑکی کو دوبارہ کھلنا چاہیے۔ تو اگر اس پر کام کیا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں یہ کشمیریوں کے لیے ایک بہت بڑی ایک خدمت بھی ان کی ہوگی، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف بھی ہو سکتا ہے۔